اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو دیر آر 2 types آف نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا, یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, ویڈیوز کے لیے خوراکیں کھا رہے ہیں, خوراکیں. سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے بولو؟ آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دے. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری باڈی کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم کو ڈاکٹر تو ہے نہیں, ہم دیسی واقعات ہی سنا کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے نا. ڈاکٹر تو پوری رپورٹ پیش کر دے گا نا, امریکہ کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو بھائی دیسی آدمی ہیں, دیسی طریقے سے سمجھائیں گے. دیکھو دن کیا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آئی رات کو, دعوتوں کی وجہ سے نیند اڑتی ہے میری. اب دعوتوں کو بالکل بین, دعوتوں میں لے جا کے کھلا دیتے ہیں قورمے شوڑ میں, پھر وہ مسئلے رات کو, پھر وہ رات کو تو ہلکا پیٹ ہو تو آدمی صحیح طرح سے سوتا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی, جاگتا رہا. صبح بھوک لگ رہی تھی, اور بھوک میں ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں صبح کو معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ابھی نہیں پھوڑتا, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. دوپہر کھانے کے بجائے کیا پھوڑوں گا, اور 2 کے بجائے 4 کی بھوک لگ جائے گی. جب ہم دوپہر کو اٹھے بالکل بھی دل نہیں کیا. گھر والوں سے میں نے کہا پراٹھا بناؤ, لینے والا نہیں اتر رہا تھا. ہمارے چینل کیوں؟ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ جو چیز ہے نا انڈے اور یہ اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کی باڈی دوپہر کے وقت میں پسند نہیں کرتی. حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے اور ہضم بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر جو لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری باڈی کا یہ زمین کے گھومنے سے سورج سے تعلق ہے, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ہمارا, میں تو ایک دیسی آدمی ہوں, دیسی مثال دے رہا ہوں کہ وہ پراٹھا دوپہر کو نہیں کھایا جا رہا ہم سے, حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے, نیند بھی پوری ہو گئی ہے, لیکن اب دال چاول ہی کھائیں گے, اب روٹی کھائیں گے, اب وہ نہیں ہضم ہوگا. تو اسی طرح نیند کا بھی, جب پراٹھے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کا تعلق ہے آپ کے سورج سے,
تو نیند تو ایک انسان کی پراٹھا نیچر تھوڑی ہے آپ کی, نیند تو نیچر ہے, اس کا کیسے تعلق نہیں ہوگا؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. اب رات کو جاگ رہے ہو اور دن میں سو رہے ہو, اور رات کا آخری حصہ سونے کے لیے نہیں ہے, اٹھنے کے لیے. آپ رات کے آخری حصے میں کیا کر رہے ہو؟ سو رہے ہو. تو فطرت سے جنگ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو ڈپریشن میں جاؤ گے نہیں تو پھر تو بھڑکتے رہو گے سارا دن بیٹھ کے آپ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, رات کو 9 بجے سویا, تو نماز ہی 9:15 بجے ہو رہی ہے, اور 9 بجے اب میرے لیے عشاء کے فوراً بعد سونا بہت مشکل ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا عشاء کے بعد, وہ فلانے کے یہاں بیان ہے, فلانے کے یہاں بیان ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں جلدی سونے کی. اصل ٹائم ہے سونے کا عشاء کے فوراً بعد. آج 9:15 بجے ہو رہی ہے, آپ مغرب سے پہلے کھانا کھا لو یا مغرب کے فوراً بعد, اور عشاء پڑھ کے جاتے ہی لمبے ہو جاؤ, اور موبائل کو لاکر میں مغرب سے پہلے رکھ دو, دیکھنا ہی نہیں ہے اس کا چہرہ. موبائل دیکھو گے نیند کیا ہوگی؟ برباد. مغرب سے پہلے نا موبائل کو لاک کر دو. آپ 9:15 9:30 10 بجے سو جاؤ, آپ 2 بجے اڑ جاؤ گے, اور ایسا دماغ فریش, غرق ہو کے سو گے آپ, گھوڑے بیچ کے سو گے. 4-5 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, تہجد پڑھو 2 رکعت اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بھلے آپ. وہ کام صبح بھی تو ہو سکتا ہے نا جو رات کو آپ کو کرنا تھا. اتنی برکت ہوگی آپ کے ٹائم میں. یہ ہے بے موقع نیند نہیں ہے, یہ موقع کی نیند ہے. موقع کی نیند تھوڑی, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا. بے موقع نیند بہت زیادہ, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ تک پہنچ سکے. خراب رزلٹ ہوتا ہے. چائنیز سے عبرت حاصل کر لو, چائنیز سے جلدی سو جاتے ہیں. تو یہ جو آج کل ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے نا, غصے میں بھنا ہوا, اس کا ایک بہت بڑا دخل کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے چینل نیند کے ساتھ. سبسکرائب ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں, وقت کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.